مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو بڑا وفادار ہے اور سندر ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے جو ہمیں ملا کہ تیرے کلام کو دوسری زندگیوں تک پہنچایا جائے اور تیرا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ تیرے خادم پاسٹر خالد احمد ناز صاحب کے لیے اور خداوند اسی طرح سے PMI TV کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، بڑی مدد فرما۔ یہ کلام میرے لیے، تمام سامعین کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 5، اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے حوالے سے ہم نے سیکھا تھا، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ زبور 5 اس کی پہلی آیت، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا اور میری آہوں پر توجہ کر۔ تو اس پر ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم دوسری آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ زبور 5 اس کی دوسری آیت یہاں لکھا ہے، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے پارٹ ہیں اور 1 بائی 1 ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا حصہ ہے کہ اے میرے بادشاہ، پھر دوسرا حصہ ہے اے میرے خدا، پھر تیسرا حصہ ہے میری فریاد کی آواز، اور پھر چوتھا حصہ ہے متوجہ ہو، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اے میرے بادشاہ۔ جیسا ہم نے شروع میں اس زبور کا جب ہم نے تعارف کیا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ خداوند خدا سے دعا کر رہا ہے، اور یہ زبور جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صبح سویرے کی دعا ہے۔ اور دعا کرتے کرتے زبور نویس نے یہاں پر 2 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اے میرے بادشاہ، اور دوسرا ہے اے میرے خدا۔ تو پہلی بات ہے اے میرے بادشاہ۔ جب ہم بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ خاص ہستی ہے اور صاحب اختیار ہستی ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو صاحب حیثیت اور صاحب ثروت ہستی ہے بطور بادشاہ۔ تو چونکہ زبور نویس نے خدا کو بادشاہ کہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاسانی ہستی ہے، یہ بڑی اعلیٰ اور بڑی اتم اور بڑی عرفہ ہستی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بادشاہ، بائبل کے اردو ترجمے میں لفظ بادشاہ 2451 مرتبہ استعمال ہوا ہے بائبل کے اردو ترجمے میں۔ اور ایک اور لفظ ہے جو بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے، وہ ہے شاہ۔ تو یہاں پر جو لفظ شاہ ہے بائبل کے اردو ترجمے میں 717 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پھر لفظ بادشاہوں ہے بائبل کے اردو ترجمے میں 230 دفعہ مشتمل ہے۔ تو عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے بادشاہ کے لیے، وہ لفظ تو ہے ملخی، اور ملخی کا مطلب ہے میرا بادشاہ۔
تو جو بادشاہ کے لیے لفظ ہے ہبرو لینگویج کا وہ ہے میلخ۔ میلخ کا مطلب بادشاہ یا پھر ایک بادشاہ، تو میلخ ہی سے جو ہے ملخی ہے یعنی میرا بادشاہ، اور پھر میلخ کی جمع ہے میلخیم، بادشاہ ہوں۔ جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میرا بادشاہ، یہ خدا کے لیے یہاں پر ملخی لفظ یوز ہوا ہے۔ تو یاد کریں کہ اگر بادشاہ تیرا ہے تو یقیناً جب یہ کہا جاتا ہے کہ میرا بادشاہ یا پھر میرا خدا، نوٹ کیجئے زبور نویس جس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہے۔ بے شک جب لفظ خدا کی بات آئے گی ہم اس پہ الگ گفتگو کریں گے، لیکن یاد رکھیں زبور نویس جس سے مخاطب ہے یا جس کی بات کر رہا ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے، خدا بھی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا یہ بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ ہستی ہے جس کی بات کر رہا ہے، یہ آسمانی ہستی ہے جس کی بات زبور نویس کر رہا ہے، اور یہ بادشاہ بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بھی ہے اور خدا بھی ہے تو نوٹ کریں یہ زمین کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان سب سے یہ ڈفرنس ہے، ان سب سے یہ فرق ہے، ان سب سے یہ اعلیٰ ہے اور یہ بے مثال ہے، یہ فقید المثال ہے اور یہ انوکھا ہے، البیلا ہے، بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بادشاہ ہے بلکہ آسمانی بادشاہ ہے، اور آپ جب اس کو مزید دیکھیں، اس کے حوالے سے مزید اسٹڈی کی جائے کہ یہ جہانوں کا بادشاہ ہے، شاہ عالمین ہے، ایک جہاں کا بادشاہ نہیں ہے، یہ جہانوں کا بادشاہ ہے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نسلوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کا بادشاہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی یہ بادشاہ تھا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، یہ ان کا بھی بادشاہ ہے۔ جس بادشاہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کا، پرانے لوگوں کا اور ہمارا اور ہمارے بچوں کا بھی بادشاہ ہے، بلکہ جو ابھی نسلیں اس دنیا میں جنم لینے والی ہیں، جو بچے آنے والے ہیں، ان کا بھی یہ بادشاہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ منفرد ہے، اور یہ بادشاہ جو ہے عزت اس کے لیے ہے، آنر اس کے لیے ہے، اور یہ بڑا اعلیٰ ہے۔ زبور نویس جب دعا کر رہا ہے تو اس کو بادشاہ مخاطب کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ مخاطب کرتا ہے۔ تو جب ہم بادشاہ کی بات کریں تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں آپ دیکھیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب میں اس کی ران پہ اور اس کی پوشاک پہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب پہلا باب آپ پڑھیں تو وہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے بادشاہوں پر وہ حاکم۔ تو اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ زمین کے بادشاہوں پر بھی اتھارٹی رکھتا ہے، زمین کے بادشاہوں پر وہ حاکم ہے، اور زمین کے جو بادشاہ ہیں وہ اس کے سامنے محکوم ہیں۔ بے شک وہ اتھارٹی رکھتے ہیں، بے شک وہ زمین کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے سامنے وہ محکوم ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زمین کے بادشاہوں پر بھی حاکم ہے۔ اور بائبل مزید اس کے بارے میں کہتی ہے، آپ تیموتھیوس کے نام پہلا خط پڑھیں تو بائبل اس کے بارے میں مزید کہتی ہے کہ وہ ازلی بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بات کریں تو وہ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی وقت کا
آغاز ہے، وقت کا شروع ہے اور محدود وقت ہے، لیکن جب یسوع مسیح خدا کا جو بیٹا ہے اس کی بات کرتے ہیں بادشاہ ہونے کی، تو وہ یقیناً ازلی بادشاہ ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ بادشاہ تھا، اور اس کا اختیار ازلی ہے اور اس کا جلال ازلی ہے، اس لیے ہم اس کو ازلی بادشاہ کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات ہمارے لیے فخریہ بات ہے، اس بات پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ، جس کو ہم بادشاہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جس کو بادشاہ مان چکے ہیں، وہ ازلی بادشاہ ہے، اور جب کچھ بھی نہیں تھا وہ بادشاہ تھا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں وجود میں آئی ہیں اور وہ ازل سے ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ازلی بادشاہ ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ وہ ابدی بادشاہ بھی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے، ایک خاص خوبی ہے کہ وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہ ہیں، چند روزہ بادشاہی ہے، عارضی بادشاہی ہے، اور وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا خدا جس کے لیے ہم فخر سے بھر سکتے ہیں اور جس کے لیے ہم جو ہے نعرے لگا سکتے ہیں، ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خدا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بادشاہ کے لفظوں میں اس کو بیان کر رہے ہیں، بادشاہ کے لفظوں میں اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ آسمان ہے، دارالسلطنت جو ہے وہ اس کا آسمان ہے۔ کلام میں لکھا ہے آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو یہ آسمان کا خدا، آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کا جو تخت ہے وہ آسمان ہے، اس کا جو تخت ہے، کیپٹل سٹی ہے، وہ آسمان ہے، اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ جب ہم اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں اور کبھی ہم کمپیریزن کریں دنیا کے بادشاہوں کو اور اس بادشاہ کو جس کا تذکرہ داؤد کر رہا ہے، تو ان کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ بادشاہ جو ہے آسمانی ہے، یہ بادشاہ ازلی ہے، یہ بادشاہ ابدی ہے، یہ بادشاہ لاسانی ہے، یہ بادشاہ فقید المثال ہے، یہ بادشاہ بے مثال ہے، یہ بادشاہ انوکھا اور نرالا ہے۔ اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اس بادشاہ کے والے سے کہ جو آسمان ہے اس کا تخت ہے۔ تو میرے بھائی بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اس کا تخت صرف ایک ہی نہیں ہے کہ آسمانی ہے، یاد کریں، اس کا تخت جو ہے وہ ایمانداروں کی پرستش بھی ہے۔ جب ایماندار پرستش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو یہ پرستش بھی جو ہے اس کا تخت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہو۔ اور تیسری بات اس کے تخت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تخت کروبی بھی ہے۔ ہم گاتے ہیں زبور میں، وہ کروبیم تے بیٹھا ہے کمبے زمین سر سر، تو اس کا تخت جو ہے وہ کروبی بھی ہے، اور یہ اس کا تخت جو ہے یاد کیجئے وہ کروبی بھی ہے۔ تو کروبی ہی سے کروبیم اس کی جمع ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات بڑی دلچسپی کی ہے کہ دنیا کے اندر جو گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں، تو ایک ان کا ہوتا تھا جس کو پالکی بھی کہا جاتا ہے، تخت رواں کہا جاتا ہے، اور بادشاہ اس پر بیٹھتا تھا، اور جو غلام تھے، نوکر تھے، اس تخت کو کندھوں پر اٹھاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بادشاہ جاتا تھا۔ تو لوگوں کے کندھوں پر وہ تخت رواں اور وہ پالکی جو تھے وہ نوکر اور خادم اور غلام اٹھاتے تھے، اور بادشاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا، معتبر بات یہاں پر جو ہے کہ ہمارا خدا کروبیم، اس کا تخت یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، کروبیم پہ بیٹھا ہے۔ تو یہ بھی آنر کی بات ہے، یہ بھی عزت کی بات ہے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کے بادشاہ پالکی جو ہے اس میں بیٹھتے یا تخت رواں کو یوز کرتے اور وہ لوگ اٹھاتے تھے
नौकर उठाते थे, गुलाम उठाते थे, लिहाजा बादशाह का बोझ लोगों के कंधों पर था। लेकिन जिस बादशाह का हम तज़किरा कर रहे हैं, ये लोगों पर बोझ डालने वाला नहीं है, बल्कि लोगों का बोझ उठाने वाला है। हालेलुया! तेरा और मेरा बोझ उठाने वाला है आसमान का बादशाह। इस हवाले से ये मुनफरद है, इस हवाले से उनसे ये डिफरेंस है, क्योंकि ये लोगों पर बोझ डालने वाला नहीं है, बल्कि बोझ उठाने वाला है। तो ज़बूर नवीस इस बादशाह की जो है वो बात कर रहा है। एक और बात मैं इस बादशाह के हवाले से करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया के जितने भी बादशाह हैं वो मुताज हैं सिक्योरिटी के। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं, सिक्योरिटी जो है उनकी ज़रूरत है। उनके आगे भी पीछे भी गार्ड होंगे सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए। लेकिन तेरा खुदा और मेरा खुदा, जिसका तज़किरा यहाँ पर ज़बूर नवीस ने किया है, उसको हिफाजत के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद हिफाजत करने वाला है, और वो बादशाहों की हिफाजत करने वाला है, और वो खुद सिक्योरिटी की हिफाजत करने वाला है, और वो खुद सब की हिफाजत करने वाला खुदा है। जी, हम बात कर रहे थे कि हमारा खुदा जो है, इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और ये खुद हिफाजत करता है, बादशाहों की हिफाजत करता है, सिक्योरिटी की हिफाजत करता है, और ये मुहाफ़िज़ है सबका। इसलिए ये सबसे डिफरेंस है, सबसे ये मुनफरद है, जिसको ज़बूर नवीस ने मुखातब किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बादशाह जो है, जैसा हमने ज़िक्र किया, दुनिया के बादशाह एक जो है वो कंट्री के होते हैं या किसी रियासत के होते हैं, लेकिन ये बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह है, और इसका इख्तियार और इसकी अथॉरिटी, इसकी हुकूमत पूरी दुनिया में, सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आसमान पर भी और ज़मीन पर भी और ज़मीन के नीचे भी इसकी अथॉरिटी और इसका इख्तियार है। इख्तियार के हवाले से ये सबसे मुनफरद है, और फिर मुद्दत के हवाले से भी ये सबसे मुनफरद है, अज़ली और अबदी होने के हवाले से भी ये सबसे मुनफरद है, और फिर जैसा इसका अवाम और लोगों के हवाले से भी मुनफरद है, क्योंकि ये हमारे बावजदाद का भी बादशाह है, और ये हमारा भी बादशाह है, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका भी ये बादशाह होगा। इस हवाले से भी ये डिफरेंस है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बादशाह के तौलक से, कि दुनिया के जो बादशाह हैं उनके पास टाइम नहीं है लोगों को मिलने के लिए। अगर कोई डिमांड करे कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उनके पास वक्त नहीं है। फिर वो अपने हम पल्ला जो लोग हैं उनको तो शायद टाइम निकालने मिलने के लिए, लेकिन जो उनसे निचले तबके के हैं उनको वो मिलना नहीं चाहते या मिल ना पाएँ। लेकिन आसमान का खुदा जो है, इसके बारे में ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 138 उसकी 6 आयत में, कि खुदा अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। तो बड़ा होने के बावजूद भी, ये आसमानी होने के बावजूद भी, बादशाहों का बादशाह होने के बावजूद भी, बल्कि शहनशाह होने के बावजूद भी, ये कोई इसको पुकारे तो उसकी सुनता है, कोई इसको बुलाए तो उसके पास जाता है और वक्त देता है। और वहाँ पर लिखा है, अगरचे खुदा बुलंदो वाला है तो भी खाकसारों का ख्याल करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है ना ख्याल करता, ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो वहाँ पर है कि उनको वो रिस्पेक्ट देता है, इज़्ज़त देता है। तो बुलंदो बाला होने के बावजूद भी, इसका तख्त आसमानी होने के बावजूद भी वो ख्याल करता है। तो मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरी बहन, ये बात हमारे लिए ऑनर की है, हमारे लिए इज़्ज़त की है, और हमारे लिए ये फ़ख्रिया बात है कि हमारा बादशाह आसमानी बादशाह है। हमारा खुदा, हमारा बादशाह जो है वो ज़िंदा खुदा है। हमारा बादशाह जो अज़ली और अबदी बादशाह है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अपनी दुआएं, अपनी दरख्वास्तें, अपनी एप्लीकेशन बवक्ते ज़रूरत उसके सामने रखें, और बवक्ते ज़रूरत उसके सामने पेश करें, और उससे बात करें, क्योंकि उसके पास तमाम मसाइल का हल है। कलाम के सबब से खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए PMI